اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، طلباء و طالبات، آج کی ہماری گفتگو ایک انتہائی اہم موضوع پر ہے۔ موضوع ہے آخرت کے سلسلے میں قرآن مجید کی تعلیمات کا خلاصہ، لب لباب اور نچوڑ۔ قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات پر، متعدد مقامات پر آخرت کا ذکر آیا ہے۔ آج ہم اس کا ماحصل، اس کا نچوڑ، اس کا خلاصہ، اس کی سمری آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ آج کی گفتگو کے اہم پوائنٹس پر ایک نظر ڈال لیجئے۔ 10 پوائنٹس ہوں گے آج کی اس گفتگو کے، جس میں سے سب سے پہلا پوائنٹ ہے دنیا آخرت کی کھیتی، دوسرا موت، تیسرا پوائنٹ عالم برزخ قبر کی زندگی، نمبر 4 قیامت، نمبر 5 میدان محشر، نمبر 6 اعمال کا وزن، نمبر 7 اللہ تعالیٰ کے روبرو پیشی، نمبر 8 نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں، نمبر 9 جزا اور سزا کا دن، نمبر 10 آخرت کی دائمی زندگی۔ اب ہم اپنی باقاعدہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ یوم آخرت پر ایمان کے بغیر انسان اعمال صالحہ کی طرف راغب ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ انسان برے اعمال سے اسی وقت رک سکتا ہے جب اس کو حساب و کتاب یا محاسبے کا خوف ہو۔ ایک انسان کو برائی سے روکنے کے لیے سب سے کارآمد نسخہ عقیدہ آخرت پر پختہ یقین کا ہونا ہے۔ قرآنی تعلیمات کے مطابق نیک لوگوں کو ایسی جگہ عنایت کی جائے گی جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بھرپور ہوگی، اس کا نام جنت ہے، اور برے لوگ ایک انتہائی اذیت ناک جگہ میں رہیں گے جس کا نام جہنم ہے۔ آخرت کے دن یہ فیصلہ ہوگا کہ کون زندگی میں نیکوکار رہا اور کون بدکار رہا۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورۃ الانفطار آیت نمبر 13 اور 14، ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، بے شک نیک لوگ جنت میں ہیں اور بے شک گنہگار لوگ دوزخ میں ہیں۔ آخرت کے سلسلے میں قرآنی تعلیمات کا خلاصہ، فرسٹ ہمارا جو پوائنٹ ہے وہ ہے دنیا آخرت کی کھیتی۔ انسان کی دنیاوی زندگی اس کی آخرت کی زندگی کا پیش خیمہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ دنیا کی زندگی عارضی اور آخرت کی زندگی دائمی ہے۔ انسان کے تمام اعمال کے پورے نتائج اس عارضی زندگی میں مرتب نہیں ہوتے، بلکہ اس عارضی زندگی میں جن اعمال کا بیج بویا جاتا ہے ان کے حقیقی نتائج آخرت کی زندگی میں ظاہر ہوں گے۔ دوسرا ہمارا پوائنٹ ہے موت۔ اس دنیا کے اندر جو بھی آتا ہے وہ یہاں رہنے کے لیے نہیں آتا، بلکہ جانے کے لیے آتا ہے۔ کسی کو بھی موت سے راہ فرار حاصل نہیں، سب نے مرنا ہے اور موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 35 ہے، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تیسرا ہمارا پوائنٹ ہے عالم برزخ، قبر کی زندگی۔ انسان مرنے کے بعد قبر میں دفن کیا جاتا ہے، جہاں وہ قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جانے تک رہے گا۔ یہاں مرنے والے سے 2 فرشتے منکر نکیر سوال و جواب کریں گے۔ حدیث پاک کے مطابق اگر وہ عالم برزخ میں، قبر میں ان سوالات میں کامیاب ہو گیا تو اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے گی، اور اگر وہ ناکام ہو گیا تو اس کی قبر دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جائے گی۔ انسان کی موت کے بعد اسے قبر میں لٹائے جانے سے لے کر قیامت کے دن قبر سے اٹھائے جانے تک کے زمانے کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ چوتھا ہمارا پوائنٹ ہے قیامت، جس دن
قیامت آئے گی، اس دن کائنات کا یہ سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قیامت کی قسم اٹھائی ہے، لا اقسم بیوم القیامہ، سورۃ القیامہ آیت نمبر 1۔ میں قیامت کے دن کی قسم اٹھاتا ہوں۔ جس طرح دنیا کی ہر چیز علیحدہ علیحدہ اپنی ایک عمر رکھتی ہے، جس کے ختم ہوتے ہی وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح پورے نظام عالم کی بھی ایک عمر ہے، جس کے تمام ہوتے ہی، مکمل ہوتے ہی یہ نظام ختم ہو جائے گا اور ایک دوسرا نظام اس کی جگہ لے لے گا۔ قیامت کے قریب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونکیں گے۔ اس بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ، سورۃ الزمر آیت نمبر 68۔ اور سور میں پھونکا جائے گا، لفظ ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، فی کا معنی ہوتا ہے میں، سور میں پھونکا جائے گا۔ عام طور پر یہ چیز غلط العام ہو گئی ہے، سور پھونکا جائے گا، تو سور پھونکا نہیں جائے گا، سور میں پھونکا جائے گا۔ سور کے بارے میں مفسرین کرام کے کئی ایک اقوال ہیں، ان میں سے ایک قول یہ ہے حدیث پاک کے مطابق کہ سور ایک سینگ نما چیز ہے، جیسے گائے کا یا بھینس کا یا بیل کا جیسے سینگ ہوتا ہے، ایسے ہی سینگ نما ایک چیز ہے، سینگ نہیں ہے، سینگ جیسی، سینگ کی طرح کی کوئی چیز ہے، اس کے اندر حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونک ماریں گے، اس کے اندر پھونکیں گے، اس پھونک سے ایک آواز پیدا ہوگی، جیسے بانسری کے اندر پھونک ماری جائے تو اس سے ایک آواز پیدا ہوتی ہے، ایسے ہی سور کے اندر حضرت اسرافیل علیہ السلام جب پھونک ماریں گے تو اس سے ایک آواز پیدا ہوگی۔ وہ آواز اتنی خوفناک ہوگی، اتنی دہشت ناک آواز ہوگی کہ اس آواز سے سب مر جائیں گے، قیامت بپا ہو جائے گی، کائنات کی ہر چیز ملیہ میٹ ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی، درہم برہم ہو جائے گی۔ سور میں پھونکا جائے گا، پس آسمانوں اور زمین میں جو ہیں سب مر کر گر جائیں گے، سوائے ان کے جنہیں اللہ زندہ رکھنا چاہتا ہے۔ کچھ مخلوقات ایسی ہوں گی جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ زندہ رہیں گی، جیسا کہ کچھ ملائکہ ایسے ہوں گے جو اس وقت بھی زندہ رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے امر سے جو زندہ، اللہ تعالیٰ جن کو زندہ رکھنا چاہے گا وہ زندہ رہیں گے، باقی سب کے سب مر جائیں گے۔ پھر ایک دوسری بار سور میں پھونکا جائے گا اور سب کے سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے، یعنی پہلی آواز پر سب مر جائیں گے۔ جب سور میں پھونکا جائے گا، پہلی آواز آئے گی، اس سے سب مر جائیں گے۔ دوسری بار سور کے اندر پھونک ماریں گے، اس سے ایک آواز پیدا ہوگی اور اس آواز سے سب کے سب زندہ ہو جائیں گے۔ سور میں پھونک مارنے پر پہلی آواز پر سب مر جائیں گے اور سور میں دوسری بار پھونکنے پر دوسری آواز پر سب زندہ ہو جائیں گے۔ تو دو بار حضرت اسرافیل علیہ السلام سور کے اندر پھونک ماریں گے اور یہ قیامت بپا ہوگی، سب مریں گے اور پھر سب زندہ ہوں گے۔ میدان محشر سب کے سب زندہ ہو جائیں گے۔ قیامت کے قائم ہو جانے اور تمام انسانوں کے دوبارہ جی اٹھنے کے بعد تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے اکٹھے ہونا ہوگا۔ وہ جگہ جہاں سب انسان جمع ہوں گے اسے میدان محشر کہتے ہیں۔ محشر کا معنی ہے اٹھنے کی جگہ، جہاں سب کے سب اٹھ کر جمع ہو جائیں گے، جمع ہونے کی جگہ بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 203 ہے، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اللہ سے ڈرو، جان رکھو کہ تمہیں اس کے حضور اکٹھے ہونا ہے۔ جب قیامت بپا ہو جائے گی، محشر کا دن ہوگا، یوم الحساب ہوگا، تو پھر چھٹا ہمارا پوائنٹ ہے اعمال کا وزن۔ پھر تمام اعمال تولے جائیں گے، اعمال تلیں گے ترازو کے اوپر، ایک ترازو ہوگا جس کے اندر اعمال کا وزن ہوگا۔ قیامت کے دن تمام انسانوں کے اعمال کا باری باری وزن ہوگا، ترازو میں اعمال تولے جائیں گے۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ القارعہ کی آیت نمبر 6 تا 9 پڑھ رہا ہوں، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، پس جس کے نیک اعمال کا وزن بھاری ہوگا وہ اپنی من پسند جگہ میں ہوگا، اور جس کے اعمال کا وزن ہلکا ہوگا وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا۔ 7واں پوائنٹ، 7ویں ہیڈنگ، اللہ تعالیٰ کے روبرو پیشی۔ قیامت کے دن اللہ کے روبرو پیش ہونا ہوگا، اللہ سے ملاقات ہوگی، اللہ کے سامنے انسان کو کھڑا کیا جائے گا۔ قیامت کے دن ہر انسان اللہ تعالیٰ کے روبرو پیش ہو کر اپنی زندگی کے پل پل کا، لمحے لمحے کا اور ہر عمل کا حساب دے گا، جواب دہ ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ الزلزال کی آیت نمبر 7 اور 8 پڑھ رہا ہوں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، پس جو شخص دنیا میں ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ وہاں اس کو دیکھ لے گا، اور جو شخص دنیا میں ذرہ بھر برائی کرے گا وہ وہاں اس کو دیکھ لے گا۔ یہاں جو لفظ ہے یارہو، جس کا معنی ہے دیکھ لے گا، اس کا مطلب یہ ہے، یہاں یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ہر انسان اپنی برائی کی سزا پا لے گا اور اپنی نیکی کی جزا پا لے گا، تو اللہ کریم نے یہاں نیکی کی جزا پانے کا ذکر نہیں کیا، برائی کی سزا پانے کا ذکر نہیں کیا، بلکہ اللہ کریم نے دیکھنے کا ذکر کیا ہے۔ یعنی ہر انسان کو اس کی نیکی دکھا دی جائے گی، ہر انسان کو اس کی برائی دکھا دی جائے گی۔ دکھا دینے کا مطلب کیا ہے پھر؟ تو اللہ کریم نے جو یارہو کا لفظ استعمال کیا ہے، دکھا دی جائے گی، نیکی بھی دکھا دی جائے گی، بدی بھی دکھا دی جائے گی، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان کو اس کی نیکی کی جزا بھی ملے، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان کو اس کی بدی کی سزا بھی ملے۔ اگر ایک انسان نے نیکی کی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس نے وہ نیکی ریاکاری کے لیے کی ہو، کسی کو گالی بھی دی ہو، کسی کا خون بہایا ہو، کسی کا دل دکھایا ہو، کسی کا حق مارا ہو، کسی کی چوری کی ہو، کسی کے حقوق غصب کیے ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نیکی کر کے اس کے دل میں حسد ہو، حسد بھی نیکیوں کو کھا جاتا ہے، تو اس کو نیکی دکھا دی جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن وہ نیکی جس کا اس نے حق مارا ہو اس کے کھاتے میں ڈال دی جائے، یا اس نے حسد کیا ہو اور اس وجہ سے اس کی نیکیاں جل چکی ہوں، یا اس نے نیکی کی ہو لیکن ریاکاری کے لیے کی ہو، تو اس کو نیکی دکھا دی جائے گی کہ اگر تو نیکی ریاکاری کے لیے نہ کرتا تو آج تجھے تیری اس نیکی کا صلہ ملتا، اگر تو نے کسی کا حق نہ مارا ہوتا تو تجھے آج اس نیکی کی جزا ملتی، تو نے اگر کسی کا دل نہ دکھایا ہوتا تو آج تجھے اس نیکی کا ریوارڈ دیا جاتا، تجھے ثواب دیا جاتا، لیکن چونکہ تو نے کسی کا حق مارا ہے، کسی کا خون بہایا ہے، کسی کو گالی دی ہے، لہذا تیری یہ نیکی ان کے کھاتے میں ڈال دی جا رہی ہے، اور ان کی جو برائی ہے وہ تیرے کھاتے میں ڈال دی جا رہی ہے۔ اسی طرح اگر کسی انسان نے کوئی برا کام کیا ہو سکتا ہے اس نے وہ برا کام کرنے کے بعد اللہ کریم سے توبہ کر لی ہو، معافی مانگ لی ہو، اللہ سے صلح کر لی ہو، اللہ کریم سے اپنا تعلق جوڑ لیا ہو، تو پھر اس کی وہ جو برائی ہوگی وہ اس کو دکھا دی جائے گی، لیکن وہ بتایا جائے گا کہ تجھے اس تیری برائی کا عذاب نہیں دیا جائے گا، کیونکہ تو اپنی اس برائی کی معافی مانگ چکا ہے اور یہ تیری برائی اچھائی میں بدلی جا چکی ہے، آج تجھے اس برائی کے بدلے میں آج تجھے عذاب نہیں دیا جائے گا، بلکہ وہ برائی نیکی میں تبدیل ہو چکی ہے اور اب تجھے اس کے بدلے میں ثواب دیا جائے گا۔ معزز اور محترم سامعین کرام، 8ویں ہماری ہیڈنگ ہے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں۔ یہاں ہیڈنگ کے اندر میں نے لفظ بائیں ہاتھ لکھ دیا ہے، عام طور پر مروج بھی یہی ہے، ہم اس کو ایسے ہی بولتے ہیں نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں، لیکن آگے چل کے سنیے گا یہاں بائیں ہاتھ سے مراد کیا ہے۔ قیامت کے دن نامہ اعمال کھولا جائے گا، اور نامہ اعمال میں اگر نیکیاں ہوئیں تو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑایا جائے گا، اور اگر برائیاں ہوئیں تو وہ پس پشت دیا جائے گا۔
اب یہ جو پس پشت لفظ ہے یہ میں نے قرآن مجید کی آیت سے اخذ کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ الانشقاق کی آیت نمبر 7 تا 11 ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، پس جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو اس سے ہلکا حساب لیا جائے گا، اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوشی خوشی لوٹے گا، اپنے گھر والوں کو جا کر مسرور ہو کر، خوش ہو کر بتائے گا کہ میں اللہ کریم کی بارگاہ سے کامیابی لے آیا ہوں، میں پاس ہو گیا ہوں، مجھے جہنم کے عذاب سے نجات مل گئی ہے، اللہ کریم نے مجھے بخش دیا ہے، مجھے معاف کر دیا ہے۔ اور وہ بد نصیب شخص جس کا نامہ اعمال پس پشت دیا گیا، ظاہری ہی اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا گیا، تو وہ موت کو پکارے گا، وہ کہے گا ہائے کاش میں مر ہی جاؤں، میرے اوپر موت واقع ہو جائے، اور وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جا گرے گا، کیونکہ قیامت کے دن تو پھر کسی کو موت نہیں آئے گی، قیامت کے دن تو اللہ کریم موت کو بھی مار دے گا، موت کو بھی موت آ جائے گی۔ اللہ کریم قیامت کے دن ایک مینڈھے کی شکل میں، ایک جانور کی شکل میں موت کو پیش کرے گا، اور اللہ کریم اس موت کو فرمائے گا مر جا، تو موت بھی مر جائے گی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ حیات بھی مخلوق ہے، موت بھی مخلوق ہے۔ حیات سے مراد ہے زندگی، زندگی بھی مخلوق ہے اور موت بھی مخلوق ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ وہ ہے جس نے موت کو بھی پیدا کیا اور زندگی کو بھی پیدا کیا، موت کو بھی خلق کیا، زندگی کو بھی خلق کیا، تاکہ تمہیں وہ آزمائے کہ تم میں سے کون ہے وہ جو نیک عمل کرتا ہے۔ تو اللہ کریم کی موت بھی ایک مخلوق ہے، جیسے زندگی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، ایسے ہی موت بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور ہر مخلوق پر چونکہ موت آنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو موت نے بھی تو موت کا ذائقہ چکھنا ہے نا۔ تو جب موت بھی مار دی جائے گی تو پھر کس کو موت آئے گی؟ لوگ اس دن ترسیں گے موت کے لیے۔ اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کر بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ اس کے بعد تو موت بھی نہیں ہے۔ موت کے بعد تو پھر جب انسان کی ایک بار موت واقع ہو گئی، اس کے بعد تو پھر موت بھی واقع نہیں ہوگی۔ آج انسان چاہتا ہے کہ میں جیوں، میں ہزاروں سال جیوں، لیکن اس دن جو بدکار لوگ ہوں گے، نافرمان لوگ ہوں گے، کافر ہوں گے، فاسق و فاجر ہوں گے، وہ چاہیں گے کہ ہمیں موت آ جائے، لیکن اس دن انہیں موت بھی نہیں آئے گی اور وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جا گریں گے۔ نامہ ہمارا پوائنٹ ہے جی، جزا و سزا کا دن، جب دنیا کا یہ نظام درہم برہم ہو جائے گا اور ایک دوسرا نظام قائم ہوگا، تو انسان کو پھر جسمانی زندگی ملے گی۔ اس روز زبردست عدالت لگے گی جس میں انسان کے تمام اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ اللہ کریم نے اسی دن کے بارے میں اپنے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، مالک یوم الدین، سورۃ الفاتحہ آیت نمبر 4۔ اللہ روز جزا کا مالک ہے، انسان کو نیک اعمال کی اس دن جزا ملے گی اور برے اعمال کی اس دن سزا ملے گی۔ آج تو ہماری عارضی ملکیتیں ہیں، عارضی بادشاہتیں بھی ہیں، ہم اونر ہیں مختلف چیزوں کے، اپنی زمین کے، اپنے مکان کے، اپنی جائیداد کے، اپنے کپڑوں کے، اپنی گاڑیوں کے، اپنے موبائل فونز کے، مختلف اور چیزوں کے ہم آج تو مالک ہیں، عارضی ملکیتیں ہیں ہماری۔ لیکن اس دن جب قیامت قائم ہو جائے گی تو ساری ملکیتیں ختم ہو جائیں گی، اور صرف حقیقی مالک اس دن کون ہوگا؟ اللہ کریم ہوگا۔ آج بھی وہ مالک ہے، لیکن آج عارضی ملکیتیں بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ اس دن کوئی مالک نہیں ہوگا،
کوئی کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا، اس دن کا مالک اللہ ہوگا۔ مالک سے مراد یہ بھی ہے کہ اللہ کریم جو چاہے گا وہ فیصلہ فرمائے گا، اسے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوگا، وہ عدل کرے گا، وہ انصاف کرے گا۔ اللہ کریم کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ 10ویں ہیڈنگ ہے جی ہماری آخرت کی دائمی زندگی، اس کے بعد پھر دائمی زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔ جن سے اللہ راضی ہے یعنی اس کے نیک بندے، وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ کفار و مشرکین اور اللہ کے نافرمان بندے دوزخ میں رہیں گے۔ گناہگار مسلمان، یہاں ایک چیز سمجھ لیجئے، گناہگار مسلمان اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر بالآخر دوزخ سے نکال لیے جائیں گے۔ گناہگار مسلمان جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا لیکن اس کی زندگی میں کچھ برے اعمال بھی ہوئے، تو اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اسے بخش دے گا اور بغیر جہنم کی سزا کے اور بغیر جہنم کے عذاب کے اسے جنت عطا فرما دے گا، لیکن اگر چاہے گا تو سزا دے گا۔ لیکن جس کا خاتمہ ایمان پہ ہوا ہوگا، اللہ کریم اس کو بالآخر جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما دے گا۔ اگر اللہ چاہے گا تو گناہگار مسلمانوں کی بخشش بھی ہو سکتی ہے، لیکن کافر اور منافق ہمیشہ اس میں جلتے رہیں گے، تا ابد جلتے رہیں گے۔ جو جنت میں چلا گیا وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، جو دوزخ میں چلا گیا وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ لیکن اس میں سے جو ایمان یافتہ لوگ ہوں گے اور گناہگار ہوں گے، وہ گناہوں کی سزا بھگت کر انہیں بھی جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور جو جنت میں چلا جائے گا وہ جنت سے پھر نکالا نہیں جائے گا۔ آخری آیت اس حوالے سے پیش کر رہا ہوں، سورۃ البینہ کی آیت نمبر 6 ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ۔ بے شک اہل کتاب اور مشرکین میں سے جنہوں نے کفر کیا وہ آتش جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، یہی لوگ بدترین مخلوق ہیں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔